نشیں دل ربا ہے محمد کا نام. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے پھر آپ لوگوں کو دین کی نسبت پر جمع فرما دیا. اللہ جسے توفیق دیتے ہیں وہی دین کی خدمت یا دین کی باتوں کو سنتا ہے. اللہ جسے توفیق نہ دے وہ چاہ کر بھی دین پر عمل نہیں کر سکتا. میری پیاری مائیں اور بہنیں، تم سب جو یہاں آئی ہو اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی بات سننے کے لیے چنا. اور جو میری پیاری بہنیں اور ہماری مائیں نہیں آ سکی ہے ان کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالی انہیں بھی ایسی دین کی مجلسوں میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میری پیاری مائیں اور بہنیں، دین کی مجلسوں میں بیٹھنا، دین کی باتیں سیکھنا، دین کی باتیں سننا یہ کوئی عبادت سے کم نہیں ہے. اور خاص طور پر دینی علوم کا حاصل کرنا یہ تمام عبادتوں کی جڑ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب عبادت ہے، لیکن تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کوئی ہے تو میری پیاری مائیں بہنیں، تم لوگوں کا یہاں آنا اور دین کی باتیں سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ رب العزت نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو تمام کام کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے آقا سے حکم فرمایا کہ میرے آقا نماز پڑھنے سے پہلے، نماز کا حکم نازل کرنے سے پہلے، روزے رکھنے سے پہلے، زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے، لوگوں کو میری طرف بلانے سے پہلے تم کو ایک کام، یعنی اللہ رب العزت میرے آقا سے فرماتے ہیں، ہمارے نبی سے فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب، تم تو بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجے ہو اور میں نے تمہیں بھیجا ہے، لیکن اس مقصد میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، میری پیاری مائیں اور بہنیں، تم سوچ رہی ہوگی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کو شروع کیا، پھر دوسری سورت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ذکر فرمایا۔ لیکن سنیں میری پیاری مائیں اور بہنیں، یہ آیتیں بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، بہت بعد میں اتری ہے۔ سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ نہیں ہے، الف لام میم نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی صورت اگر قرآن کریم کی کوئی نازل ہوئی ہے، اللہ کا سب سے پہلا احکام اگر کوئی نازل ہوا ہے، تو میری پیاری مائیں اور بہنیں، جس کام کے لیے تم یہاں آئی ہوئی ہو، اسی کا حکم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس دنیا میں نازل فرمایا۔ تم کوئی معمولی کام کے لیے یہاں نہیں آئی ہو، تم بہت بڑے مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئی ہو، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حکم جو نازل فرمایا اور ہمیں جو کام کرنے کے لیے دیا، وہ پڑھنے پڑھانے کا ہے، یعنی دین سیکھنا اور سکھانا۔ اس لیے اس طریقے کی مجلسوں میں آیا کریں، یہ ثواب سے خالی نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں آ رہی ہے ان تک دعوت پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تمہیں جتنا بھی علم حاصل ہو دوسرے تک پہنچا دو۔ تم یہاں جو سیکھ کر جاتی ہے، جو سن کر جاتی ہے، وہ اپنے گھر میں جا کر کے اس کا تذکرہ کریں، اپنی وہ بہنیں، اپنی وہ مائیں، اپنی وہ بیٹیاں جو یہاں نہیں آتی ہے، ان کو بتائیں کہ دین سیکھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم 15 دن میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے فارغ کر کے ہم اللہ کی دین سیکھنے کے لیے جائیں گے۔ یہ دعوت دیں، یہ دعوت ہر ایک کے ذمے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے ہماری مائیں اور بہنیں قرآن کریم میں ہماری تعریف فرمائے ہیں، صحابہ کی تعریف قرآن کریم میں ہے، اور صحابہ کے نقش قدم پر جو چلے گا، صحابہ کے طریقے پر جو چلے گا، اس کے ساتھ بھی اللہ کے یہ وعدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اسلام کی بہترین مائیں ہو، اسلام کی بہترین بیٹیاں ہو، اسلام کی بہترین بہویں ہو، اسلام کی بہترین عورتیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتی ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہو، اپنی بہنوں کو غلط کام کرنے سے روکتی ہو، اپنی بہنوں کو غلط بات کرنے سے روکتی ہو، اور اچھے کام کرنے کا حکم دیتی ہو۔ یعنی میری پیاری مائیں بہنیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ دین کے اہم شعبے ہیں۔ اس پر عمل کرنا اور اس پر عمل کرانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔
ایک بات یہ ہو گئی کہ تم لوگ اسی طریقے سے آتے رہنا اور دین کی باتیں سنتے رہنا اور ہمیں بھی دین کی باتیں تم لوگوں تک پہنچانے کے موقع فراہم کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ جو چیز یہاں ہم سن کر کے جائیں، سیکھ کر کے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سنا فوراً اس پر عمل کر لیا، نہیں، یہاں پر جو بات بھی سنو فوراً اس پر عمل کر لینا یہ تو ناممکن ہے، نہیں ہو سکے گا۔ تو کم سے کم اس پر چلنے کی کوشش کرنا، سب سے پہلے یہاں یہ نیت کر کے بیٹھنا، بلکہ بیٹھنے سے پہلے جب تم یہاں آتی ہو تو یہ سوچ کر کے آنا کہ جو بھی ہم آج دین کی بات سنیں گے اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمل کرنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، عمل پر جمع دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اس کا یقین اپنے دلوں میں بیٹھانا میری پیاری مائیں اور بہنیں ضروری ہے۔ اور اسی کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، کلمے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کو بیماری دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کو اچھا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کو کھلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ بارش برساتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دھوپ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا ہے، اس کا یقین اپنے دل میں بیٹھانا، اسی کا نام ایمان ہے اور یقین ہے۔ اگر ایمان اور یقین مضبوط ہے تو ہم پکے مومن ہیں، اور اگر تھوڑی تھوڑی بات پر اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہم دوسرے لوگوں کو کوسیں کہ ہم اب ڈاکٹر سے غلط دوائی لے آئے اس لیے ہم بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کو قصوروار کر دینا، یا ہم دودھ پی لیے، اگر ہم بیمار ہو گئے ہم نے دودھ پیا اس لیے بیمار ہوئے، یہ سوچنا بیماری اللہ دیتا ہے، اچھا اللہ کرتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ جب اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے تو ہم اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہم دین پر صحیح عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم و کریم اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، تم تو ماں ہو اور تم تو بہن ہو، تم کسی کی بیٹی ہو، جو دل اللہ رب العزت نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے اور جو رحم کا مادہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے اندر رکھی ہے وہ کسی مرد کے اندر وہ جذبہ اور وہ دل اللہ رب العزت نے نہیں فٹ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دیا کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اب تم خود سوچ سکتی ہو کہ تمہارا ایک بیٹا ہے، تمہاری ایک بیٹی ہے، اور وہ جو ہے کچھ مصیبت میں آ جائے یا اور کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمارا دل کیسی طرح دھڑکتا ہے، کتنا ہم اپنے بچے سے پیار کرتی ہیں، کتنا ہم اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اگر بچے کو بخار آ جائے رات رات پر ہم نہیں سوتے ہیں، کیوں؟ میرا بچہ بیمار ہے، کتنے پیار تم کرتی ہو اپنے بچے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ماں جتنا اپنے بچے سے محبت اور پیار کرتی ہے نا، اللہ رب العزت اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں اور بندیوں سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ تو اس اللہ کے حکم کو ہم نہ مان کے اگر زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے